الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس میں فقہ کے اس کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ ہم اذان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے جانا کہ اذان کا معنی کیا ہوتا ہے، اذان کا حکم کیا ہوتا ہے، اذان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ مؤذن کا سر کل قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کل قیامت کے دن جو انسان اور جنات بھی مؤذن کی آواز سنیں گے اس کے لیے گواہی دیں گے جس نے اذان دی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ مؤذن کی آواز سن کر شیطان آواز لگاتے ہوئے گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اذان افضل ہے یا امامت افضل ہے، تو ہم نے بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن عثیمین اور دوسرے محققین و علماء کی رائے یہ ہے کہ اذان دینا افضل ہے امامت سے۔ رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا نہیں بلکہ امامت کی، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، جیسے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا، لوگوں کو دعوت دینا، مجاہدین کو تیار کرنا، اسی لیے خلفائے راشدین نے بھی امامت کرایا، اذان نہیں دی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں خلافت کے کاموں کے ساتھ اذان دے پاتا تو میں اذان دیتا۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے لوگ مسجد میں آئیں گے اور لوگوں کو اذان کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہو۔ تو کسی نے کہا تھا کہ بغل بجا دیا جائے، کسی نے کہا تھا کہ ناقوس سے بجا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ کلمات جو ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور انہی کلمات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کلمات کے ساتھ اذان دیں۔ اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان کے کلمات ہیں، اور اقامت کے کلمات کیا ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے آگے۔ البتہ اذان اور اقامت کے جو کلمات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر ہم اس میں کیا کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے کلمات میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اذان کے کلمات کا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 اہم پیغام کو دھیان میں رکھیے۔ اذان کا جو پہلا پیغام ہے وہ ہے کہ اللہ کی مہانتا کا اس میں اعلان ہوتا ہے، اللہ کی مہانتا کا اس میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے مہان ہے۔ گویا کہ اس میں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، مہان چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی مہانتا بہت بڑی ہے، یا وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہانتا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوسرے نمبر پر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اذان میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ اس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ انسانوں،
جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنایا، جس کی زمین پر تم چلتے ہو، جس کی ہوا میں تم سانس لیتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی اپاسنا کرو، پوجا کرو، عبادت کرو۔ تیسرا پیغام ہے اذان کا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا کہ انسانوں، اللہ سب سے مہان ہے، ہمیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اگر تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، اگر تم کلمہ شہادت کی گواہی دے کر جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہے اللہ سے، اس کو پریکٹیکل روپ دینے کے لیے مسجد آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو حقیقت میں اسی میں تمہاری کامیابی ہے، حقیقت میں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نماز پڑھ کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اگر تم نے جو ایگریمنٹ کیا اللہ تعالیٰ سے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہاری عبادت ہوگی، اور اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر تم مسجد آتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، تو حقیقت میں تم کامیاب ہو۔ کامیابی کا دنیا میں الگ الگ معیار ہے۔ کوئی بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، کامیاب سمجھا جاتا ہے، کوئی اچھا جاب حاصل کر لیتا ہے، کامیاب سمجھا جاتا ہے، کوئی راجنیتی میں اونچے پد پر چلا جاتا ہے، کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اصل کامیابی رب کی یاد میں ہے۔ البتہ فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 بار کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، اگر الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہے گا تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم سے ہی دیا جائے گا۔ اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم سے ہی دیا جائے گا۔ اگر ہم امام کی جو آواز ہے اس کے حساب سے جواب دے رہے ہیں تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم سے ہی دیں گے۔ صدقت و بررت کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ اذان کے کلمات سن کر جیسے مؤذن پکارتا ہے ویسے ہی کلمات دہرانا ہے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی ہم بھی کہیں گے، اذان کے کلمات کا ویسے ہی جواب دیں گے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اذان کی آواز سنیں تو اور کلمات کا جواب دے لیں تو اس کے بعد اذان کی دعا بھی ہے، یا اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد اس کی دعا بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی مؤذن کے کلمات کو سن کر کے ویسے ہی دہراتا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا
غفر لہ ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اذان سنتا ہے اور اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو کیا ہوتا ہے؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ گویا کہ اگر ہم اذان سن کر مؤذن کے کلمات کو دہراتے ہیں سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور فجر کی اذان میں جو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم کہیں۔ تو یہ جو ہم جواب دیتے ہیں اذان کا اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا کہتے ہیں، اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی فضیلت ہم کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلت ہمارے لیے حاصل ہوتی ہے کہ جہنم سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ تیسری فضیلت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی فضیلت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں فضیلت بھی اس میں یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے بعد اگر ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اذان کے بعد کی دعا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم کتنے سارے اجر اور ثواب کو برباد کر دیتے ہیں اذان کے بیچ باتیں کر کے۔ تو اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے، مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اذان دینے والا مسلمان ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو۔ البتہ تمیز رکھنے والے بچے کی اذان صحیح ہے۔ اگر تمیز رکھنے والا بچہ ہے، یعنی 7 سال کا ہو چکا ہے اور وہ اذان دیتا ہے، تو اس سے بات کی گنجائش ہے کہ وہ اذان دے۔ دوسرے نمبر پر اذان کے کلمات ترتیب سے ادا کرے، جیسے کلمات بتائے گئے ہیں اسی ترتیب سے اذان کے کلمات ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر اذان کے کلمات گیپ دیے بغیر لگاتار ادا کیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ کلمات کہہ دیے اور پھر ٹھہر کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا مؤذن اور پھر شروع کرے، تو نہیں چلے گا۔ اذان کے کلمات ترتیب سے ادا کیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر جماعت کے لیے اذان دے رہا ہے مؤذن تو آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اکیلے نماز ادا کرنے کے لیے اذان دے رہا ہو تو سنت ہے، کیونکہ اگر اکیلے نماز ادا کرنے کے لیے کوئی آدمی اذان دیتا ہے تو اس کے لیے اذان دینا بھی سنت ہے، جبکہ جماعت کے ساتھ اذان ہے تو اس میں اذان دینا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور صحراؤں کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں میں یا جنگل میں رہو تو وقت ہونے پر نماز کے لیے اذان دو، اور اذان دیتے وقت اپنی آواز بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جہاں تک کوئی انسان یا جن یا کوئی چیز سنتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ اکیلے میں بھی ہو تو اذان دے کر کے نماز پڑھو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اکیلے میں بھی ہیں تو اذان دے کر نماز ادا کریں گے. البتہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جماعت کی نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے. وقت کا داخل ہونا بھی نماز کی اذان کے لیے ضروری ہے. وقت سے پہلے اگر اذان دے دی گئی ہے تو اذان لوٹائی جائے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم، کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے. گویا کہ نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے اور اذان دے دیتا ہے کوئی آدمی تو اذان نہیں ہوگی. عورتوں کے لیے اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. لیس علی النساء اذان ولا اقامہ، سنن بیہقی کی روایت ہے کہ عورتوں کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، کیونکہ عورتوں کی آواز میں فتنہ کا ڈر ہے. اذان کے بارے میں تو بالکل واضح سی بات ہے. البتہ اقامت کی جہاں تک بات ہے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہ تو اذان دے گی عورت نہ ہی اقامت کہہ کے نماز پڑھے گی. بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عورتیں نماز پڑھیں گی. البتہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقامت اگر عورت بھی کہنا چاہے نماز سے پہلے تو کہہ سکتی ہے، جائز ہے. عورت اگر اقامت کہہ کے نماز پڑھنا چاہے تو جائز ہے. البتہ اصولی اعتبار سے اذان اور اقامت عورتوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. اذان کی سنتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر مؤذن لوگوں کے بیچ اچھے اخلاق کا ہو، دیندار ہو. دوسرے نمبر پر مؤذن اچھی آواز کا مالک ہو تاکہ نماز کے لیے لوگوں کا دل نرم پڑ سکے. تیسرے نمبر پر مؤذن حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو. البتہ اگر کوئی آدمی وضو سے نہیں ہے، یعنی حدث اصغر سے پاک نہیں ہے، تو اس کے لیے اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز تو ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں. جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. قبلہ رخ ہو کر کے اذان دینا بھی یہ اذان کے لیے سنت ہے. پانچویں نمبر پر ترتیل سے اذان کے کلمات کہے. ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان کے کلمات کہے. چھٹے نمبر پر اذان کے کلمات گیت کی شکل میں کھینچ کھینچ کر کے ادا نہ کرے. ساتویں نمبر پر اذان کے کلمات میں حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف اپنی گردن موڑے، یہ بھی سنت ہے. آٹھویں نمبر پر ترجیح سے اذان دے، جس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے شہادتین کو آہستہ بولے پھر زور سے بولے، اور ترجیح اور بغیر ترجیح دونوں سے اذان ثابت ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی لوٹانا. جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو پہلے آہستہ سے کہے، پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. ترجیح کی روایت بھی ثابت ہے اور بغیر ترجیح کی روایت بھی ثابت ہے. ترجیح کی روایت کے جو کلمات ہیں، عبداللہ بن زید کی جو حدیث ہے اس میں 15 کلمات بتائے گئے ہیں بغیر ترجیح کے، جبکہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں ترجیح کے ساتھ اذان ثابت ہے، اور اس طریقے سے اذان کے کلمات 19 ہو جاتے ہیں. تو ترجیح کے ساتھ اور بغیر ترجیح کے دونوں کلمات ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ترجیح کا مطلب کیا ہوا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کو 2 مرتبہ آہستہ سے بولے اور پھر زور سے بولے.
فجر کی اذان میں تثویب سنت ہے۔ تثویب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی الصلاۃ خیر من النوم کہنا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد۔ اور اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ ہم نے بتایا کہ الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا، کیونکہ صدقتا و بررتا کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فجر کی اذان کے لیے 2 مؤذن کا ہونا سنت ہے، کہ ایک پہلی اذان دے اور دوسرا دوسری اذان دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلال رات رہتی ہے تبھی اذان دیتے ہیں، تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کے اذان کی آواز نہ سن لو، فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، کیونکہ وہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 2 مؤذن ہو تو آواز پہچانی جا سکتی ہے آسانی سے۔ اذان سننے والے کو چاہیے کہ اذان کو غور سے سنے اور جیسے مؤذن کہتا ہے ویسی کلمات کو دہرائے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور ہم نے بار بار کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے گا۔ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے، درود اور سلام بھیجے۔ مؤذن نے درود اور دعا آہستہ سے پڑھے گا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بھی اذان کے ہی کلمات ہیں، یہ بھی اذان کے ہی کلمات ہیں۔ تو یہ اذان کے بارے میں تفصیل رہی۔ اب ہم اقامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اقامت کیا ہے؟ اقامت جماعت کھڑی کرنے کے لیے کہی جاتی ہے تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ تو اذان اور اقامت میں بنیادی طور پر اذان کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ لوگوں کو نماز کی خبر دینے والے کے لیے اذان دی جاتی ہے، جبکہ اقامت جو ہوتی ہے نماز کھڑی کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اذان کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ اقامت کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے جو کلمات ہیں وہ دوہرے ہوتے ہیں، جبکہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ کہرے ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اذان جو دی جائے گی تو اس کے کلمات دوہرے ہوں گے، اور اقامت کے کلمات کیا ہوں گے؟ اکہرے ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا تھا۔ حکم دیا گیا تھا، یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گویا کہ مرفوع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیا دیا تھا؟ کہ اذان کے کلمات دوہرے کہے جائیں اور اقامت کے کلمات اکہرے کہے جائیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اذان کے جیسے ہی اقامت نہیں کہی جائے گی، بلکہ اقامت کے کلمات اکہرے ہوں گے، اقامت کے کلمات اکہرے ہوں گے۔ اقامت کے کلمات کیا ہیں؟ اقامت کے کلمات ہیں اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت میں گویا کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد۔ البتہ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اذان سن کر کے اذان کا جواب دیتے ہیں، تو کیا اقامت سن کر کے اقامت کا جواب دیں گے؟ ہاں، اقامت سن کر بھی اقامت کا جواب دیں گے، البتہ کیا کہیں گے جواب میں؟ وہی کہیں گے جو امام کہتا ہے، سوائے بھی نہیں یہاں پر، کیونکہ
قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کا جواب قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح ہی دینا ہے۔ اقامہ اللہ و ادامہ کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اقامت سن کر کے ویسے ہی بولیں گے جیسے مؤذن بولتا ہے، قد قامت الصلاح کے بدلے میں بھی قد قامت الصلاح ہی کہیں گے۔ اقامت کی وہی شرطیں ہیں جو اذان کی شرطیں ہیں، اور اقامت کی وہی سنتیں ہیں جو اذان کی سنتیں ہیں۔ البتہ اقامت میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ انہیں قضا کرنا چاہتا ہو تو وہ ایک اذان دے گا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی تھی۔ تو اگر کئی نمازیں پڑھنی ہوں تو ایک اذان دے کر کے ہر نماز کے لیے اقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ کوئی آدمی ظہر کی بھی نہیں پڑھ سکا سویا رہ گیا، عصر کی بھی نہیں پڑھ سکا سویا رہ گیا، مغرب کی بھی نہیں پڑھ سکا سویا رہ گیا، جاگتا ہے تو اذان دے گا اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر عصر کی، پھر مغرب کی۔ ہاں اگر اذان ہو چکی تھی آبادی میں ہے تو اس کو اذان دینے کی ضرورت نہیں، اقامت کہہ کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن کسی صحرا میں تھا تو اذان دے کر کے اور پھر اقامت کا اگر پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا۔ اب آتے ہیں کچھ اذان سے متعلق ضروری مسائل کو جانتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان دیتے وقت دائیں بائیں چہرہ گھمانے کے بارے میں مسئلہ۔ مؤذن اذان میں جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو اسے چاہیے کہ دائیں بائیں اپنا چہرہ گھمائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی مؤذن دائیں بائیں چہرہ نہیں گھماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دیا تو اذان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دیا ہے تو اس کو اذان لوٹانا ہوگا، سوائے فجر کی اذان کے کہ تہجد کی نماز کے لیے وہ اذان دی جاتی ہے تو اس کے لیے وقت کی تحدید نہیں ہے، کیونکہ وقت سے پہلے ہی وہ اذان ہوتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی پہلی اذان میں کہیں گے یا دوسری اذان میں؟ فجر کی اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا طریقہ سکھایا تھا تو اس میں آپ نے الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا تھا۔ البتہ یہ پہلی اذان میں ہوگا یا دوسری اذان میں، یعنی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم پہلی اذان میں کہیں گے یا دوسری اذان میں کہیں گے؟ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ پہلی اذان میں کہنا چاہیے کیونکہ اسی میں جگانا مقصود ہوتا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم دوسری اذان میں کہی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اذان وہی ہے، اصل اذان وہی ہے، دوسری اذان، لہذا الصلاۃ خیر من النوم دوسری اذان میں ہی کہیں گے۔ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کرانے کا حکم۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذان ختم ہوئی اذان اور ادھر اقامت شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اذان اور اقامت میں گیپ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ ثلاثا لمن شاء، ہر اذان اور اقامت کے بیچ نماز ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اور پھر تیسری مرتبہ کہا کہ جو چاہے۔ اور اذان اس لیے دی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے کہ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ نماز کی خبر دی جا سکے۔ آپ نے کہا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آپ نے دعوت دے دی اور کھانا لگا دیا،
بھائی دعوت دیا ہے تو انتظار تو کریں گے نا. تو ویسے ہی جب اذان دی ہے، بلایا ہے اس کو، تو اس کے آنے کا انتظار کرے. تو کم سے کم گیپ 10 منٹ کا رکھنا ہی چاہیے. الحمدللہ عرب دنیا میں مغرب کی نماز میں 10 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، 10 منٹ کا گیپ ہوتا ہے. تو کم سے کم 10 منٹ کا گیپ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ لے. ہاں مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہوتا ہے، لیکن اتنا تنگ نہیں ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلوا قبل المغرب، 3 مرتبہ کہا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی اذان ہو چکی اب نماز پڑھو، 2 رکعت نماز ہے یہ. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ، آپ نے تیسری مرتبہ کہا کہ جو چاہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو بھی سنن مؤکدہ میں شامل کر لیں. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ نماز ہے، اور مغرب سے پہلے بھی نماز ہے. تو اگر کوئی آدمی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے اور آپ نے اقامت کہہ دی تو 2 رکعت نہیں پڑھ پائے گا، تو آپ نے اس کا حق مار دیا. البتہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، ہر اذان اور اقامت کے بیچ نماز ہے سوائے مغرب کے، تو یہ زیادتی جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی بولے کہ نہیں یہ حدیث آئی ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے سوائے مغرب کے، تو یاد رکھیے کہ یہ روایت ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو مغرب میں بھی گیپ رکھنا چاہیے، ورنہ اذان کا جو منطقی فلسفہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے دعوت دے دیا اور دسترخوان چن دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، تو کسی آدمی کو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے موقع دیجیے. اقامت کہہ دی گئی اور امام وضو کرنے چلا گیا، وضو کر کے آیا، تو کیا دوبارہ اقامت کہی جائے گی؟ ہو سکتا ہے ایسا نا. اقامت کہہ دی ہے مؤذن نے اور امام کا وضو نہیں تھا، وضو کرنے گیا، وضو کر کے آیا، تو کیا دوبارہ اقامت کہی جائے گی؟ اذان دینے کے بعد جو اقامت کہی جاتی ہے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے اس حوالے سے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک حصے میں کسی آدمی سے بات کرنے لگے. آپ نماز کے لیے اس کے بعد کھڑے ہوئے تو کتنے لوگوں کو نیند آنے لگی تھی. تو گویا کہ اقامت کہہ دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ضروری بات رہی ہوگی تب تو اقامت کے بعد بات کر رہے ہیں، بات ختم کر کے آئے اور پھر نماز پڑھاتے ہیں. تو گویا کہ اقامت کہہ دی گئی ہے تو دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ اقامت کہہ دی گئی ہے، امام کو وضو کی ضرورت تھی، وہ وضو کر کے آ سکتا ہے، دوبارہ اقامت کہی نہیں جائے گی. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گئی، کھڑے ہو کر صفیں بھی سیدھی کر لی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نکلے، جب جائے نماز پر کھڑے ہوئے تو یاد آیا کہ آپ جنابت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکانکم، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر آپ گھر لوٹے، غسل کیا اور ہماری طرف لوٹے، اور آپ نے نماز پڑھائی. آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی. شیخ حذیفی نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا تھا. بہرکیف حرم مکی میں یا حرم مدنی میں ایسا ہوا تو لوگوں نے اس پہ تبصرہ بھی کیا، کیا امام بغیر وضو کے یا بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے نماز پڑھا دے؟ یہ خیانت ہوگی امام کی کہ ایسا کرے. اگر اس کو یاد آتا ہے اقامت کہہ دی گئی، کوئی بات نہیں، وہ جا کر کے غسل کر کے آئے. وضو نہیں ہے، جا کر کے وضو کر کے آئے اور پاکی کی حالت میں لوگوں کی امامت کرائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اقامت ہونے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنابت کا غسل نہیں کیا ہے تو جا کر کے غسل کر کے آتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ دین کی بات ہے.
یہاں پر ایک اور سوال ہے، ایک آدمی کہیں پر اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو کیا وہ بھی اذان دے گا؟ اذان اور اقامت سفر میں ہو، اکیلے نماز کے لیے ہو یا جماعت کے لیے ہو، مشروع ہے، جائز ہے۔ البتہ اگر اکیلے نماز ادا کی جا رہی ہے تو یہ بہتر ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے تو واجب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نکلو تو تم اذان دینا، اقامت کہنا، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اذان دے کر کے، اقامت کہہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ اکیلے ہوں تو اذان دینا بہتر ہے، جماعت سے ہوں تو ضروری ہے۔ جمعہ کے دن دو اذان دی جاتی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا۔ کیوں جاری کیا تھا؟ اس کی حکمت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ مدینہ کے ہر طرف سے آتے تھے، اور اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا ٹائم کو جاننے کا، تو اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان سے پہلے مقام زورا جو ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلا پر چڑھ کر کے اذان کے کلمات کہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل جاری کیا تھا، اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے۔ اس لیے آج بھی کہیں پر ایسا ہوتا ہے تو وہ درست اور جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں پر دو اذان نہیں دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اذان دیتے تھے، عمر فاروق نے ایک ہی اذان دیا، حضرت ابو بکر نے ایک ہی اذان دیا، تو ایک ہی اذان دی جاتی ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی سنت ہے۔ البتہ اگر دو اذان بھی جمعہ کے دن ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر دو نمازیں اکٹھا پڑھی جا رہی ہوں تو دو الگ الگ اذان ہوگی یا ایک ہی اذان کافی ہے؟ علماء کے راجح قول کے مطابق اگر دو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو اذان ایک ہوگی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے ایک اذان اور دو اقامت سے ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی تھی۔ چھوٹی ہوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو چاہے جماعت سے ادا کریں چاہے اکیلے، مستحب ہے کہ پہلے اقامت کہہ لی جائے۔ رہی بات اذان کی تو اکیلے ہوں تو مردوں کے لیے مستحب ہے، جماعت سے ہوں تو واجب ہے مردوں کے لیے۔ اگر کئی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں تو ایک اذان اور مختلف اقامتوں سے نماز پڑھی جائے گی۔ غزوہ خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 وقت کی نمازیں چھوٹ گئی تھیں، مشرکین نے مشغول کر دیا تھا اس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اور پھر ظہر کی اقامت کہی گئی، پھر عصر کی اقامت کہی گئی، پھر مغرب کی اقامت کہی گئی، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی اور نماز پڑھی گئی۔ کیا نفلی نمازوں کے لیے بھی اذان اور اقامت ہے؟ تو اذان اور اقامت 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے ہے۔ اس مسئلے پر اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے، ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے، نفلی نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے اذان کے۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کی شرطوں کی طرف۔ شرط کیا ہے؟ شرط ہوتا ہے وہ چیز جس پر کسی کام کا ہونا نربھر کرے، کوئی کام اس پر ڈیپینڈ ہو، جس کے بغیر وہ کام نہ ہو سکتا ہو، البتہ وہ اس کا حصہ نہ ہو۔ جیسے پودا کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن پودا زمین کا حصہ نہیں ہے، ویسے ہی نماز کے لیے وضو شرط ہے لیکن وضو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس پر کوئی کام ڈیپینڈ کرے لیکن وہ اس کام کا حصہ نہ ہو۔ نماز الگ ہے اور وضو الگ ہے۔
تو نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز کی شرطیں انگلیوں پر گن لیجئے: اسلام، عقل، تمیز، حدث سے پاکی یعنی باوضو ہونا، گندگی سے پاکی یعنی کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، اور جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو، اور چھٹے نمبر پر وقت کا داخل ہونا، ساتویں نمبر پر قبلہ رخ ہونا، اور آٹھویں نمبر پر سطر ڈھانکنا، اور نویں نمبر پر نیت کا پایا جانا۔ یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 9 شرطیں ہوئیں نماز کی۔ آئیے ایک ایک شرط کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام، گویا کہ غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل، گویا کہ پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر تمیز، اور تمیز کی عمر کو بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے، اسی لیے ماں باپ اگر اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں حکم نہیں دیتے ہیں اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر پٹائی نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے، اگرچہ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تمیز کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن بالغ نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے حدث سے پاکی، اور حدث 2 طرح کا ہوتا ہے: بڑا حدث، چھوٹا حدث۔ تو غسل بھی کر لے ایک انسان اور باوضو بھی ہو، تو گویا کہ باوضو ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر پاکی کے نماز مقبول نہیں ہوتی۔ پانچویں شرط ہے نماز کی گندگی سے پاکی، اور 3 طرح کی گندگی سے پاکی ہونی چاہیے: کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، اور جگہ کی پاکی۔ بدن کی پاکی کی دلیل کیا ہے؟ بدن کی پاکی کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اما احدہما فکان لا یستبرئ من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب میں بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اور کپڑا بھی پاک ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ المدثر آیت نمبر 4 میں: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ اسی طریقے سے جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دیہاتی جو مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، صحابہ کو آپ نے منع کرنے سے روک دیا، اور پھر آپ نے کیا کہا کہ پیشاب پر 1 ڈول پانی بہا دو۔ تو گویا کہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ پانچویں شرط ہے نماز کی وقت کا داخل ہونا، گویا کہ وقت سے پہلے اگر اذان دے دی جائے یا نماز پڑھ لی جائے تو اذان کو بھی دہرانا ہوگا، نماز کو بھی دہرانا ہوگا۔ سورہ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سونے کی وجہ سے یا بھول چوک سے نماز نہیں پڑھ سکا تو جب آنکھ کھلتی ہے یا جب یاد آئے فوراً نماز پڑھ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔ کچھ لوگ آرام سے سوتے ہیں گھوڑا بیچ کر، نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ ہم مسلمان ہیں، نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم الارم لگاتے ہیں 7 بجے کا اور فجر کے وقت میں جگتے نہیں ہیں تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ شیخ ابن باز کا کیا فتویٰ ہے اس بارے میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، بار بار یہ بات دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اگر کوئی آدمی جاگتا ہے اور ارادہ تھا نماز پڑھنے کا لیکن آنکھ لگ گئی، یا یاد آتا ہے کہ میں فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھا ہوں، فوراً اسی وقت، ایسا نہیں کہ چلو آرام سے پڑھ لیں گے، نہیں، آرام سے کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر۔
جتنا ہی لیٹ کریں گے اتنے ہی گناہ گار ہوں گے۔ فوراً اسی وقت وضو کر کے پہلا کام نماز سے فارغ ہونا ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ وقت کی جانکاری کیسے ہوگی۔ وقت کو اگر ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو کیسے وقت کو جانیں گے؟ تو وقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یقینی علم ہو جائے، جیسے سورج ڈوب جائے یا ہم سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ لیں، یا کوشش سے کوئی دلیل مل جائے، جیسے کہ سایہ کو دیکھ کر یا لمبائی وغیرہ جو بھی جس انداز سے بھی ہو پتہ چل جاتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے، یا یقینی علم حاصل ہو جائے۔ اور اگر یقینی علم بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، کوشش کیا اور پتہ نہیں چل سکا، تو کیا کرنا ہے؟ کسی سے پوچھ لے، تو پوچھ کر کے بھی نماز کے وقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو دہرائے۔ ساتویں جو شرط ہے وہ ہے سطر ڈھانپنا۔ سطر کیا ہے؟ جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانپنا ضروری ہے یا جسے دیکھنا حرام ہے۔ مرد کے لیے سطر کیا ہے، عورت کے لیے سطر کیا ہے، اور بچوں کے لیے سطر کیا ہے؟ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنا تک ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک یہ مرد کا سطر ہے، اتنا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ اس کے دونوں کندھے پر کچھ نہ ہو، یہ بھی بہتر نہیں ہے کہ یہ دونوں کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے۔ نماز میں چہرہ اور دونوں ہتھیلی یہ کھلے رہ سکتے ہیں، ورنہ جسم کا سارا حصہ عورت کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بچے کے لیے، بچہ اگر 7 سال سے پہلے کا ہے تو اس کے لیے سطر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر سطر چھپا کر کے رکھے تو اچھی چیز ہے۔ بہرحال بچوں کو بچپن سے ہی کپڑے پہنا کر کے رکھنا چاہیے، سطر ڈھانک کر کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ 7 سال سے 10 سال تک کے بیچ کا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کے لیے سطر شرمگاہ کا ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بچہ نماز میں جاتا ہے اور اس کا جو گھٹنا ہے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو بہتر تو ہے کہ ڈھکا ہو، لیکن اسی میں اس کو نماز پڑھنے دینا چاہیے، اس کی نماز بھی ہوگی، کیونکہ اس کا سطر ہلکا ہے۔ بچہ اگر 7 سال سے لے کر کے 10 سال کے بیچ کا ہے، یا بچی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ پورے بدن کو ڈھانک کر کے نماز پڑھے۔ بچی ہے تو عورت کے لیے یہ سطر ہے کہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں بیان فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ جب عورت کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ٹھہرا تو سارا جسم اس میں شامل ہو گیا۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 150، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ قبلہ کی تاریخ کب سے شروع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کو بھی قبلہ بناتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 6 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے قبلہ بنا کر کے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ قبلہ کی جانکاری کیسے ہوگی؟ نمازی قبلہ کے قریب ہو اور اس کے لیے قبلہ کو یا کعبہ کو دیکھنا ممکن ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائیں،
اور اگر کعبہ سے دور ہے اور کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو اندازہ کر کے نماز پڑھ لے، وہ اندازہ لگائے۔ اگر ٹھوس کسی سے پوچھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو نماز پڑھ لے، لیکن کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی ہے تو اپنے اندازے سے نماز پڑھے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں ادھر قبلہ نہیں تھا، قبلہ تو ادھر تھا، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ لیکن بغیر جانے ہوئے ایسے ہی الٹپ نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا ہوگا۔ نیت، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے نیت، اور نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گویا کہ نیت کے الفاظ بولے نہیں جائیں گے۔ جو لوگ نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں منہ قبلہ کی طرف پیچھے اس امام کے، ان کی یہ نیت گھر کی بنائی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین مکمل کر کے چلے گئے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اسی لیے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط نیت ہے۔ نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی نیت کے الفاظ بتائے نہیں گئے۔ پتہ کیا چلا کہ نیت کی جگہ یہ ہے، یہ دل ہے، جو ارادہ ہے اسی کے حساب سے حکم لگے گا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ التلفظ بالنیت نقص فی العقل والدین، زبان سے نیت کرنا عقل اور دین دونوں میں کمی کی بات ہے۔ دین میں کمی کیا ہے اور عقل میں کمی کیا ہے؟ دین میں کمی اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اور عقل میں اس لیے کہ یہ اس شخص کے جیسے ہے جو کھانا کھانا چاہے اور کہے میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس برتن میں سے اپنا ہاتھ ڈال کر ایک لقمہ اٹھاؤں، پھر اپنے منہ میں رکھوں، پھر اسے چباؤں اور پھر نگل جاؤں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ سراسر حماقت اور جہالت ہے۔ کوئی ایسا کہتا ہے کیا؟ نہیں نہ کہتا ہے۔ تو ویسے ہی نماز میں بھی نیت کے الفاظ بولے نہیں جائیں گے، دل میں ارادہ رکھا جائے گا۔ مولانا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں النیت امر قلبی، نیت دلی ارادے کا نام ہے، دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ تو نماز کی کتنی شرطیں ہوئیں؟ نماز کی 9 شرطیں ہوئیں۔ اسلام، عقل، تمیز، گندگی سے پاکی، باوضو ہونا، وقت ہونا، ستر چھپانا، قبلہ رخ ہونا، اور نیت کا پایا جانا۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اگر ہم نے اس انداز میں نماز پڑھی تو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کیں تو جبریل امین آئے اور 5 نمازوں کی شروعات اور اس کے اند کے بارے میں باضابطہ طریقہ بتایا، اور 5 نمازوں کے بارے میں تفصیل بتائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ پھر نمازوں میں رکعات کی بھی تعداد بتائی، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے کلاس میں نماز کے ارکان جانیں گے، نماز کے واجبات جانیں گے، نماز کی سنتیں جانیں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔